بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین ناظرین، میں ہوں شیراز خان اور آج ایک نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہے جابز کے حوالے سے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ہے کچھ ضروری گزارشات جن کو آپ لوگوں نے نہایت غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی گھنٹی کے نشان کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے اور آپ آگاہ ہو سکیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو اپنے ساتھ لائک بھی ضرور کریں۔ اب بڑھتے ہیں ہم اشتہار کی طرف۔ شہاب انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ اینڈ ہیلتھ سائنسز SHINHS پشاور میں مختلف پوزیشنز کے لیے اسامیاں درکار ہیں۔ سب سے پہلی پوزیشن ہمارے پاس پرنسپل نرسنگ کی ہے۔ کوالیفیکیشن کی اگر بات کریں تو کینڈیڈیٹ نے ماسٹرز ڈگری کی ہو نرسنگ میں، یا اگر اس نے نرسنگ میں PhD کی ہو تو اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے پاس 10 سالہ پروفیشنل ایکسپیرینس ہونا چاہیے، کلینیکل، ایڈمنسٹریٹو، ٹیچنگ، لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کا، اور اس کے پاس ویلڈ PN اور MC رجسٹریشن کارڈ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ دوسری پوزیشن ایسوسیٹ پروفیسر نرسنگ کی ہے۔ دو ہی پوزیشنز خالی ہے۔ کوالیفیکیشن کینڈیڈیٹ نے ماسٹرز ڈگری کی ہو نرسنگ میں، یا اگر اس نے PhD نرسنگ میں کی ہو تو اس کو زیادہ پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے پاس 8 سالہ ٹیچنگ یا کلینیکل ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ اس نے یہ ایکسپیرینس کسی بھی ریکگنائزڈ نرسنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یا ہاسپٹل میں حاصل کیا ہو۔ کینڈیڈیٹ کے پاس ویلڈ PN اور MC کا رجسٹریشن کارڈ ہونا ضروری ہے۔ تیسری پوزیشن لیکچرر نرسنگ، ٹوٹل 8 اسامیاں خالی ہے، یعنی 8 لیکچررز نرسنگ کی درکار ہے۔ کینڈیڈیٹ نے بیچلرز کیا ہو سائنسز میں، یعنی BS نرسنگ میں کیا ہو جو کہ 16 سالہ ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔ پوسٹ RN BS کیا ہو یا جنیرک BSN کیا ہو اور اس کے پاس 2 سالہ ٹیچنگ یا کلینیکل ایکسپیرینس موجود ہو، اور یہ ایکسپیرینس اس نے ایک ریکگنائزڈ نرسنگ انسٹیٹیوشن یا ہاسپٹل میں حاصل کیا ہو۔ کینڈیڈیٹ کے پاس PN یا MC رجسٹریشن کارڈ کا ہونا بھی ضرور۔ اگلی پوزیشن ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی، ٹوٹل 5 پوزیشنز خالی ہے۔ کینڈیڈیٹ نے ماسٹرز کیا ہو یا MPhil کیا ہو انگلش میں، پاک اسٹڈی میں یا اسلامیات میں، ایپیڈیمولوجی میں، بایو اسٹیٹسٹکس میں یا مائکرو بایولوجی میں، یعنی انگلش میں، پاک اسٹڈی میں، اسلامیات میں، ایپیڈیمولوجی میں، بایو اسٹیٹسٹکس اور مائکرو بایولوجی۔ ایک ایک پوزیشن کے لیے ایک ایک بندہ درکار ہے۔ کینڈیڈیٹ کے پاس 2 سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اس ریلیونٹ فیلڈ میں، یعنی انگلش میں اگر اس نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہو یا MPhil، 2 سالہ انگلش کی ایکسپیرینس ضروری ہے۔ اگر کسی نے پاک اسٹڈی میں ماسٹرز کیا ہے یا MPhil تو اس کا 2 سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس ضروری ہے۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ نے اسلامیات میں ماسٹرز یا MPhil کیا ہے تو اس کے پاس 2 سالہ ٹیچنگ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ اس طرح ایپیڈیمولوجی میں اگر اس نے ماسٹرز یا MPhil کیا ہو تو اس کے پاس 2 سالہ ریلیونٹ ٹیچنگ ایکسپیرینس ضروری ہے۔ اگلی پوزیشن ہے ایڈمن مینیجر کی، ایک ہی پوزیشن خالی ہے۔ کینڈیڈیٹ کے پاس ماسٹرز یا بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اس کے پاس کم از کم 2 سالہ ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے جو اس نے بطور ایڈمنسٹریٹو رول ادا کیا ہو، اور ایڈمن مینیجر کے پاس اسٹرانگ پرابلم سالونگ سکلز ہو، یعنی وہ مسائل کو حل کر سکتا ہو، کسی بھی قسم کے مسائل یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کے بیسس پر آتے ہیں تو وہ اس کو ٹیکل کرنا جانتا ہو۔ اگلی پوزیشن ہے ہیومن ریسورس مینیجر کی، کینڈیڈیٹ نے ماسٹرز ڈگری کی ہو ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں HSC سے تسلیم شدہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے،
اس کے پاس 2 سالہ ریلیونٹ ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس نے وہ ایکسپیرینس گورنمنٹ یا پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کیا ہو۔ اس کے پاس کمیونیکیشن سکلز کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ لیڈرشپ کی سکلز، ایکسیلنٹ لیڈرشپ کی سکلز سے بھی وہ آراستہ ہو۔ اگلی پوزیشن ہے فائنانس آفیسر کی۔ کینڈیڈیٹ کے پاس ماسٹرز یا بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے اکاؤنٹنگ میں یا فائنانس میں۔ یہاں پر انہوں نے 35 سال لکھا ہے، شاید ان سے غلطی ہوئی، 35 سال کا ریلیونٹ ایکسپیرینس بطور فائنانس آفیسر اس کے پاس ہونا ضروری ہے، اور مائکروسافٹ ایکسل اور اکاؤنٹنگ سافٹ ویئرز میں وہ اس کو پروفیشنسی حاصل ہو، یعنی ان کو چلانا جانتا ہو۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس ہے کوالٹی انہانسمنٹ سیل مینیجر۔ کینڈیڈیٹ نے ماسٹرز ڈگری کی ہو کوالٹی ایشورنس یا اس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں، اس کے پاس 3 سالہ QFC یعنی کوالٹی انہانسمنٹ سیل کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، کسی بھی اکیڈمک یا انسٹیٹیوشن میں اس نے یہ حاصل کیا ہو۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس لائبریرین کی خالی ہے۔ کینڈیڈیٹ نے بیچلرز کیا ہو لائبریری سائنسز میں، یا وہ گریجویٹ ہو، یا اس کے پاس ڈپلومہ موجود ہو لائبریری سائنسز کا، وہ کمپیوٹر لیٹریٹ ہو، اور اس کو اگر لائبریری مینجمنٹ سسٹم میں پروفیشنسی حاصل ہو تو وہ کوئی اور ہی بات ہے، اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، اور ایکسپیرینس اس ریلیونٹ فیلڈ میں اس کا ہونا ضروری ہے، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ اگلی پوزیشن لیب اسسٹنٹ کی ہے۔ ٹوٹل 4 اسامیاں خالی ہے۔ کینڈیڈیٹ نے FSC پری میڈیکل میں کیا ہو، اور اس کے پاس ڈپلومہ یا سرٹیفیکیشن ہو بطور لیب اسسٹنٹ کا، اور 2 سالہ پوسٹ کوالیفیکیشن ریلیونٹ ایکسپیرینس اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر اس نے پوسٹ کوالیفیکیشن کی بات کی ہے، یعنی 2 سالہ ایکسپیرینس تب مانی جائے گی جب اس نے ڈپلومہ اور FSC کے بعد یہ کوالیفیکیشن حاصل کی ہو۔ بعض لڑکے ہوتے ہیں وہ میٹرک پاس کرتے ہی وہ ایکسپیرینس گین کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ ایکسپیرینس اس کے کیریئر میں یا CV وغیرہ میں پھر کاؤنٹ نہیں ہوتی، تو یہاں پر انہوں نے پوسٹ کوالیفیکیشن کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس آفس اسسٹنٹس کی ہے۔ ٹوٹل 4 پوزیشنز خالی ہے۔ کینڈیڈیٹ نے بیچلر ڈگری کی ہو یا اس کے پاس ڈپلومہ ہو اس ریلیونٹ فیلڈ میں، اس کو آفس مینجمنٹ سافٹ ویئر یعنی مائکروسافٹ آفس میں پروفیشنسی حاصل ہو، اس کو اچھی طرح چلانا جانتا ہو، اور بطور آفس اسسٹنٹ اس کو خاصا تجربہ حاصل ہو۔ اگلی پوزیشن ہاسٹل وارڈن کی ہے۔ کینڈیڈیٹ نے بیچلر ڈگری کی ہو یا اس کے مساوی ڈگری اس کے پاس موجود ہو، اور اس کو ہاسٹل مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہو، اچھا تجربہ ہو، اس نے اس سے پہلے کام کیا ہو۔ اگلی پوزیشن ہے کوک کی کیفیٹیریا کے لیے۔ کینڈیڈیٹ کا ریلیونٹ ایکسپیرینس ہو بطور کوک کسی بھی کیفے، ہاسٹل یا سملر سیٹنگ میں، اس کو فوڈ سیفٹی اور ہائیجینک سٹینڈرڈز کا اچھی طرح نالج ہو اور علم ہو، اور وہ فاسٹ پیسڈ انوائرمنٹ یعنی تیز ماحول میں وہ کام کرنا جانتا ہو، اور اس کو اس پر ایبلٹی اور کمانڈ حاصل ہو، اور وہ بڑے پیمانے پر میلز تیار کر سکتا ہو، ترکاریاں، سالن وغیرہ۔ اگلی پوزیشن کلینر کی ہے۔ 3 ہی پوزیشن خالی ہے، ایک فیمیل کے لیے اور 2 میلز کے لیے۔ کینڈیڈیٹ کے پاس پریویس ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے، جو اس نے کلیننگ یا جینیٹوریل سروسز اس کو اس سے پہلے سر انجام دیے ہوں، اس کو کلیننگ پروڈکٹس اور سیف ہینڈلنگ پریکٹسز کا بھی پتہ ہو، فزیکل سٹیمنا اور ایبلٹی اس کے پاس موجود ہو کہ وہ کام کو پرفارم کر سکے، اور یہ مینولی کریں گے۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس مینیجر اسٹوڈنٹس افیئرس کی ہے۔ کینڈیڈیٹ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہو بزنس ایڈمنسٹریشن میں یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں، اور یہ HEC سے تسلیم شدہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے اس نے حاصل کیا ہو۔ بطور مینیجر اس کے پاس 5 سال کا تجربہ موجود ہونا چاہیے، اور یہ اس نے کسی پرائیویٹ یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں یا آرگنائزیشن میں حاصل کیا ہو۔ اس کے کمیونیکیشن سکلز اور لیڈرشپ سکلز ایکسیلنٹ ہو، یعنی اس میں مہارت حاصل ہو۔ جینیٹرز یعنی اس کو کلینرز بھی کہا جاتا ہے، 1 فیمیل 2 میلز، شاید انہوں نے یہاں پر اس کو ریپیٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں کی
جو رائٹنگ ہے کوالیفیکیشن وغیرہ یہ سب سیم ہے، تو میرے خیال میں ان سے ریپیٹ ہوا ہے۔ جینیٹر اور کلینر ایک ہی بات ہے۔ سیکیورٹی گارڈ ٹوٹل 6 پوزیشنز خالی ہے، کینڈیڈیٹ کے پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے۔ ترجیح ان پرسنز کو دی جائے گی اگر وہ آرمڈ فورسز یا پیراملٹری فورسز سے ریٹائر ہوں، 5 سالہ یا انہوں نے 5 سال پیراملٹری یا آرمڈ فورسز میں ڈیوٹی سر انجام دی ہو۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس ڈرائیور کی خالی ہے، کینڈیڈیٹ نے میٹرک کیا ہو، سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ اس کو بھی کہا جاتا ہے میٹرک کو، کسی بھی بورڈ سے، اور اس کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہو، ایل ٹی وی، ایس ٹی وی یا پی ایس وی، اور اس کا 3 سال کا ڈرائیونگ کا تجربہ ہو۔ اگلی پوزیشن ہمارے پاس ریسیپشنسٹ یا ٹیلی فون آپریٹر کی ہے، کینڈیڈیٹ انٹرمیڈیٹ پاس ہو یعنی سیکنڈ ایئر پاس کیا ہو، اور اس کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز ہو اور مائکروسافٹ آفس پر اسے عبور حاصل ہو۔ یہاں پر انہوں نے 2 کیو آر کوڈز دیے ہیں، آپ ان کو سکین کر سکتے ہیں۔ ایک کیو آر کوڈ جاب اپلیکیشن فارم کے لیے ہے، جبکہ دوسرا جاب ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہے، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کر لی۔ آپ اس کو سکین کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نوٹ: تمام دلچسپی رکھنے والے امیدوار اگر وہ اس اوپر کرائٹیریا کو پر فلفل یعنی پورا اترتے ہیں تو انہوں نے ڈاکومنٹس کو اس ترتیب سے جمع کرنا ہے۔ جاب اپلیکیشن فارم اس کو فل کرنا ہے، آپ نے اس فائل کو اس فالوئنگ لنک سے، اس لنک سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، یا آپ نے اس کو سکین کیو آر کوڈ کو سکین کرنا ہے۔ اس لنک کی میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ آپ کی ریزیومی اپڈیٹڈ ہونی چاہیے، آپ نے اس کو جاب اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانی ہے۔ آپ کی اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز آف CNIC، ڈومیسائل سرٹیفکیٹ اور تمام تعلیمی اسناد، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ اور 2 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر وائٹ یا بلو بیک گراؤنڈ میں آپ نے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگانے ہیں۔ آخری تاریخ فارم سبمٹ کروانے کی سیٹرڈے مارچ 29، 2025 ہے، اور ٹائم بھی دیا گیا ہے مارچ 29، 5 بجے۔ اس ایڈریس پر آپ نے اس کو بھیجنا ہے۔ نامکمل درخواستوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا جائے گا، اور کسی بھی قسم کے کوئریز، سوالات یا ڈاکومنٹس اس ڈیٹ کے بعد ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سارے کے ساری چیزیں یہاں پر بھیجنی ہے۔ ای میل آئی ڈی بھی دیا ہے، ای میل آئی ڈی بھی ان کا دیا ہے، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر بھی دیا ہے۔ آپ نے اس نیچے دیے گئے ایڈریس پر اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے ہیں۔ ای میل آئی ڈی کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے، sundelsan@gmail.com، اور کانٹیکٹ نمبر 034892686676۔ آپ اس کانٹیکٹ نمبر پر بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایڈریس شہاب انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس ہے 3rd and 4th فلور SOGH بلڈنگ فیز 3 جم روڈ پشاور۔ اس کا ٹیلی فون نمبر بھی گیون ہے 09156101195۔ صرف اور صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور اس ضمن میں ان کو کسی بھی قسم کا TADA نہیں دیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی پوسٹ کے حوالے سے نئی اپڈیٹ۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو غور سے سنا ہوگا اور اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھ شیراز خان کو دیجیے اجازت، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔